الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم اپنے اخراجات کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ آج ہر آدمی اس بات کا رونا رو رہا ہے کہ میری آمدنی سے میرے اخراجات بڑھ کر ہیں۔ تو بھائی، اگر اخراجات بڑھ کر ہیں تو ان کو کنٹرول کرنا بھی تو ہماری ذمہ داری ہے۔ شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے اس معاملے میں کہ ہم اپنی آمد کو بھی دیکھیں، اپنے اخراجات کو بھی دیکھیں، ہمیں کتنا میسر ہو رہا ہے اور کتنی میسر کو ہم خرچ کر رہے ہیں۔ یہ شریعت بہترین رہنما اصول ہیں شریعت کے۔ فضول خرچی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے۔ بخیل بھی بندہ نہ بنے، لیکن آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم فضول خرچی میں اڑا دیتے ہیں سب کچھ، جوانی اڑا دیتے ہیں، وقت اڑا دیتے ہیں، مال اڑا دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ضرورتیں نہیں، چھوٹے چھوٹے شوق کے لیے بہت کچھ اڑا دیتے ہیں۔ کبوتر لیا، کبوتر 30,000 کا، 40,000 کا، 50,000 کا کبوتر، اللہ اکبر! اب یہ شوق ہے، تو پھر جب ہماری آمد ہوگی ہی 30,000 اور 50,000 کا پرندہ ہم لیں گے، آمد ہوگی 35,000، ہم 65,000 70,000 کا موبائل رکھیں گے، تو یقینی بات ہے ہماری آمد سے ہمارے اخراجات بڑھ کر ہوں گے۔ تو آج میں آپ حضرات کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ ہم اپنے اخراجات کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ موبائل کو ہی دیکھ لیجئے، نت نئے موبائل مارکیٹ میں آ رہے ہیں اور ان میں تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے، کہیں میموری کی تبدیلی ہے، کہیں ریم کی تبدیلی ہے، یعنی سپیڈ کی تبدیلی ہے، کہیں اس کے اندر سٹوریج کی اضافے کی تھوڑی سی تبدیلی پیش کی ہے انہوں نے۔ اب ہمارے پاس ایک وقت تھا کہ چھوٹا سیٹ ہوتا تھا، آج ہمارے پاس بحمداللہ بڑا سیٹ ہے۔ اب اس سے بڑھیا ہم لینا چاہ رہے ہیں۔ ضرورت کچھ بھی نہیں ہے، کال کرنی ہے اور اس میں چند ایک گانے والوں نے گانے ڈالنے ہیں، اور اگر کوئی دیندار ہے تو اس نے بیانات یا نعتیں ڈالنی ہیں۔ اب اگر آپ کے موبائل کی سٹوریج میموری اس کی 16 ہے، 32 ہے، تو اب جی موبائل نیا لینا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کی سٹوریج کم ہے۔ تو آپ 16 والا یا 32 والا جو GB والا میموری جو ہے، یہ اس کی میموری ہے، تو آپ کے لیے یقیناً ناکافی ہے یہ۔ تو پھر آپ بجائے اس کے کہ آپ 40,000 روپے انویسٹ کریں، 40,000 روپے اس میں لگائیں، یعنی آپ کا 16 یا 32 GB والا جو موبائل ہے وہ آپ کا 10,000 کا جائے گا، اور آپ نے 64 یا 128 والا اگر آپ نے موبائل لینا ہے، وہ یقینی بات ہے 10 یہ ہوں گے، 40 اور آپ کو لینے پڑیں گے کہیں سے۔ آپ نے گھر کے اخراجات کے لیے پیسے رکھے ہیں، 40 وہاں سے اٹھائیں گے، 40,000 روپیہ اندازتاً عرض کر رہا ہوں، ورنہ یہ ہے کہ آپ ادھار لیں گے۔ ارے اللہ کے بندے، اگر آپ کو اس کی میموری کی ضرورت ہے، سٹوریج کم ہے آپ کے موبائل میں، اور آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کے موبائل کی سٹوریج زیادہ ہو، تو اس کا حل ہے پڑا۔ آپ میموری کارڈ لیں، اچھے والا گارنٹیڈ جو ہے وہ 800 کا مل جاتا ہے، 64 والا، تو آپ وہ اس میں ڈال دیں گے، تو آپ کے موبائل کی میموری جو ہے وہ 50,000 روپے والے موبائل والے میموری کے برابر ہو جائے گی۔ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اس سے۔ سپیڈ کا مسئلہ ہے، ریم کا مسئلہ ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی سی اگر وہ بفرنگ کرتا ہے، تھوڑا سا سلو ہے، تو کیا موت آئی ہوئی ہے اتنی جلدی؟ جام ہو جاتا ہے، ہینگ ہو جاتا ہے، جی تھوڑا سا صبر کر لیجئے،
تھوڑا سا انتظار کر لیجئے. کیا جلدی پڑی ہوئی ہے آپ کو کہ آپ کہتے ہیں کہ بس انگلی کی کلک کریں اور اس کے بعد وہ چیز ڈاؤن لوڈ ہو جائے اور وہ چیز کھل جائے. ہاں، شوق کے لیے ہم دھڑا دھڑ خرچ کر رہے ہیں، شوق کے لیے. پریشانیاں تو ہوں گی. پھر ہم کیا کرتے ہیں، گھر سے کچھ سوچ کے جاتے ہیں، بازار جا رہے ہیں یہ چیزیں خریدیں گے، مگر افسوس یہ ہے جب ہم بازار میں جاتے ہیں تو کچھ چیزیں ہمیں پسند آ جاتی ہیں، اس کی خاص ضرورت نہیں ہوتی، محض شوق کے لیے یا آنکھوں کو اچھا لگنے پر ہم جو وہ چیز ہے وہ چیز خرید لیتے ہیں. تو جو ہے وہ اخراجات کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ گھر سے جو سوچ کے جائیں وہی چیز بازار میں خریدیں. یہ نہیں کہ بازار میں جو چیز نظر آئے اور اچھی لگے وہ چیز خرید لیں، اس سے تو آپ کے اخراجات میں اضافہ ہوگا. آپ 10,000 لے کے گئے ہیں تو آپ کو ایسی بہت سی چیزیں مل جائیں گی جو آپ کی آنکھوں کو اچھی لگیں گی. آپ کے پاس 20,000 ہوتا وہ بھی کم ہوتا. تو بازار جاتے ہوئے جو چیزیں گھر سے سوچ کے گئے ہیں یا جن کی نیت کر کے خریدنے کے لیے گئے ہیں بازار، تو انہی چیزوں کو خریدیں. اور جتنی بھی چیزیں آپ کو پسند آئیں آپ اس کو مت خریدیں. ایک اور چیز بھی ہے جو دیکھی گئی عام طور پر، کھانا ہوٹل پہ لے لیا، ہوٹل سے کھا لیا. ہوٹلنگ جو ہے اب کیا ہے، دو آدمیوں کا جو خرچ ہے ہوٹل پر، اگر وہی خرچہ انہی چیزوں کا آپ وہی چیزیں جو آپ نے ہوٹل پہ استعمال کی ہیں کھائی ہیں وہاں سے، اگر وہی چیزیں آپ اپنے گھر کے اندر خرید کر لائیں اور گھر کے اندر ان کو پکائیں بنوائیں، تو آپ کا پورا کنبہ، آپ کا پورا گھر کا جو افراد ہیں وہ سارے کے سارے اس کو کھا سکتے ہیں اور پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں. ٹیکسز اتنے ہیں ہوٹل پہ، چارجز اتنے ہیں کہ آپ 2 آدمی بھی رج کے نہیں کھا سکتے، پیٹ بھر کے نہیں کھا سکتے. اور ہوٹل میں جو چیز آپ نے استعمال کی ہے وہی چیزیں آپ لے آئیں اپنے گھر خرید کر بازار سے اور گھر کے اندر آ کر پکائیں تو وہ آپ کا پورا خاندان ان کو استعمال کر سکتا ہے، رج کے کھا سکتا ہے. ایک اور بیماری ہم میں یہ ہے، ہم شادی پہ گئے، نیوتا دیا، نیندر جسے ہم کہتے ہیں. پہلے تو یہ دینا ہی جائز نہیں ہے، لیکن کس وجہ سے لوگ ان کے اندر سخت نہیں ہے دینے کی، ادھار کر کے جاتے ہیں. جی 5,000 روپے سے کم نہیں دینا، لوگ کیا سوچیں گے. تو ہمارے اندر ایک خرابی یہ ہے جس سے ہمارے اخراجات کنٹرول نہیں ہو رہے کہ لوگ کیا سوچیں گے. لوگ ہمیں بڑھیا سمجھیں، اچھا سمجھیں، ان کی وجہ سے ہم مقروض ہو چکے ہیں، قرضے اٹھا لیتے ہیں. میں اچھا نظر آؤں، میں بڑھیا نظر آؤں. تو اس سے اگر لوگوں کو پیش نظر رکھیں گے تو یقین جانیے آپ ہمیشہ مقروض رہیں گے، آپ ہمیشہ قرضے میں دھنستے جائیں گے. تو میرے عزیزو، اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ شوق کی تکمیل نہ کریں. جن کے بغیر گزارا نہیں ہے وہ چیزیں آپ خریدیں اور ان کو استعمال کریں، اور جن کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے جانے دیجئے، ان کے بغیر گزر جائے گا. کیا کہتے ہیں، بھوکے کی رات گزر جاتی ہے، لیکن جو قرض والی رات ہے نا، بھوکے کی رات گزر جاتی ہے، قرض والے کی رات نہیں گزرتی، نیندیں اڑ جاتی ہیں. اور دوسرا قول یہ بھی ہے، ہمارے جو بوڑھے لوگ ہیں جہاد کے، وہ کہتے ہیں کہ قرضے والی جو بھوکی رات ہے وہ واپس نہیں آئے گی، اور قرض والی اگلی رات وہ واپس آ جائے گی. اس کا مطالبہ ہوگا آپ سے، وہ کہ آج بھوکے کل بالکل ٹھیک رج جائیں گے ہم. تو آپ ان چیزوں پر عمل کریں میرے دوستو، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہترین رزلٹ ملے گا. اپنی آمدنی پر توجہ دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے خیر الامور اوسطها،
میانہ روی اختیار کریں، بہت اچھا کھانا، بہت اچھا پہننا، بہت اچھے مکانات میں رہنا۔ حیران ہوں میں، ایک دفعہ گیا، میرا ایک متعلقین میں سے ہے ایک مستری، مجھے کام تھا، انہوں نے کہا کہ آپ ادھر آ جائیں، میں کام پہ ہوں۔ تو میں جب کام پہ گیا اس دوست کے پاس، جو معمار تھا، مستری تھا، اس کوٹھی بن رہی تھی۔ میں نے کہا یار یہ کس کی کوٹھی بن رہی ہے؟ کہنے لگا وہ فلاں صاحب ہیں، اتنی کوئی پتہ نہیں کنال میں تھی کیا، میں حیران ہو گیا، اتنے کمرے، میں دیکھتے تھک گیا۔ مجھے کہا آئیں آپ کو دکھائیں مولانا، آپ کو دکھائیں۔ میں تھک گیا یقین جانے۔ میں نے کہا یار کتنے لوگ رہتے ہیں؟ کہنے لگا میاں بیوی ہیں اور ایک بیٹی ہے، بس، اولاد ہونی نہیں ہے۔ بتائیں آپ اتنی کمرے کیا کریں گے؟ کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین میں نہیں آتا؟ اللہ اکبر۔ تو آپ جو ہے، آپ بھی، میں بھی، میں اپنے آپ سے بھی یہی باتیں کر رہا ہوں، آپ سے بھی باتیں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اپنی آمدنی کو دیکھیں۔ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، ہم معیار دیکھتے ہیں، اسٹیٹس دیکھتے ہیں، ہم اچھے نظر آئیں، یہ سوچ ہمارے اندر ہوتی ہے۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم مقروض ہو جاتے ہیں، سکون اور چین مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں پہ عمل کریں، انشاءاللہ اخراجات کنٹرول ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔